کہ اب تک مسیح موعود اور مہدی موعود کی پیشگوئیاں آگے ہی آگے چلی جاتی ہیں۔ مولویوں کی اس حاسدانہ تکذیب اور تکفیر نے جو ہماری نسبت کی گئی اس امر کو پورے طور پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ در حقیقت تقوی اور ترسی سے خالی تھے، کیونکہ خدا تعالیٰ متقی کو ہرگز ضائع نہیں کرتا اور گمراہ ہونے نہیں دیتا۔ ایک بڑے افسوس کے لائق ذکر یہ ہے کہ جیسے ایک مسافر وبا کا اثر اپنے ساتھ لے کر اوروں کو بھی اندیشہ ہلاکت میں ڈالتا ہے، اسی طرح ہمارے علماء کا بھی یہی حال ہے۔ ایک شخص بہت سے اسباب حقد اور کینے کی وجہ سے تکفیر اور تکذیب اور سب اور شتم پر آمادہ ہوتا ہے، اور دوسرا آنکھ بند کر کے اس کی باتیں سنتا اور اس کی اکاذیب سے متاثر ہو کر ایسا ہی ایک زہردار جاندار بن جاتا ہے جیسا کہ پہلا شخص تھا، اور اس طرح ایک وبا کی طرح ایک سے دوسرے تک یہ مرض پہنچتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اپنے تمام ایمان اور تقوی کو الوداع کہہ کر شخص مفسد کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ اور جیسا کہ آج کل دریافت کیا گیا ہے کہ مادہ وبائے طاعون دراصل کیڑے ہیں جو زمین میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر پیروں کے ذریعے سے انسان کے خون سے ملتے ہیں، ایسا ہی سچائی سے اعراض کرنے کی وبا جو آج کل پھیل رہی ہے اس کا موجب بھی کیڑے ہی معلوم ہوتے ہیں جو مختلف ناموں، حسد یا حمق یا تعصب یا کبر سے موسوم ہو سکتے ہیں۔ جس قدر اسلام میں عیسائی مذہب کے باطل عقیدوں نے دخل پایا ہے، وہ دخل بھی در حقیقت انہی وجوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اندرونی فساد، ترک تقوی اور جہل اور نادانی کا اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ بوجہ مناسبت سوری طبائع فاسدہ ایسے عقائد اور قائد اور طریقوں کو قبول کرنے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھیں، کیونکہ ہر ایک شخص کی حالت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس لیے ہم اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے مقابل پر تقوی کو ضائع کیا اور راستی سے دشمنی کی وہ نہایت خطرناک حالت میں ہیں، اور اگر وہ اس بد سیرت میں اور بھی ترقی کریں اور رفتہ رفتہ کھلے طور پر قرآن شریف سے منہ پھیر لیں تو ان سے کیا تعجب ہے۔ حالات موجودہ سخت خوف میں ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ زیر کی جو زمانے کے مناسب حال ان لوگوں میں پیدا ہونی چاہیے تھی وہ ان کو چھو بھی نہیں گئی۔ آج تک یہ لوگ اس قابل بھی نہیں ہوئے کہ ان موٹے اور خائنانہ اعتراضات کا جواب دے سکیں جو پادریوں کی طرف سے ہوتے ہیں، حالانکہ پادریوں کے اعتراض ایسے بیہودہ ہیں کہ وہ بظاہر کیسے ہی ملمع کر کے دکھلائے جائیں، لیکن اگر پردہ اٹھا کر دیکھو تو بالکل کمزور اور ہنسی کے لائق ہیں۔ یہ لوگ یعنی عیسائی علوم عربیہ اور ہماری کتب دینیہ سے سخت غافل، سخت بے خبر اور قابل شرم باتیں پیش کرتے ہیں۔ تاہم ان مولویوں کی حالت پر افسوس جو ہمیں تو کافر اور کاذب قرار دے، لیکن جو واقعی طور پر ان کو خدمت دینی کرنی چاہیے تھی نہ وہ خدمت کرتے ہیں اور نہ اس لائق ہیں کہ کر سکیں۔ افسوس نہیں سوچتے کہ ایسے دعوے پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے روح سے ایک دن ضرور ہی واقع ہونے والا تھا، اس قدر تکذیب کا زور دینا پرہیزگاری کی شان سے بہت ہی بعید تھا۔ پھر جس حالت میں وہ دعویٰ مجرد دعویٰ ہی نہ تھا، اس کے ساتھ قرآن اور حدیث کی شہادتیں تھیں، اس کے ساتھ ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ شہادتیں تھیں، اس کے ساتھ آسمانی نشان تھے، اس کے ساتھ صدی کا سر بھی تھا، اس کے ساتھ علامات قرار دادہ کا وقوع تھا۔ یہ شتاب کاریاں کب مناسب تھیں؟ اے زود رنج اور بد اخلاقی اور بد ظنی میں غرق ہونے والو، وہ پیشگوئی جو بڑے شد و مد سے خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور خود اس کا وقت بھی مقرر فرما دیا تھا اور وصیت کی تھی کہ اس شخص کو قبول کرو، تو کیا ایسا دعویٰ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی بنا پر اور عین وقت پر تھا، جس میں اس پیشگوئی کی تصدیق تھی، ایسی چیز تھی کہ ایک معمولی نظر سے اس کو دیکھا جائے اور اس سے بے پرواہی ظاہر کی جائے۔ یہ بات کوئی نئی نہ تھی کہ آنے والا خواہ محدث ہو یا رسول یا نبی، خدا تعالیٰ کی کسی کتاب یا احادیث کے وہ معنی کرے جو اس قوم نے نہیں کیے جن کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایسا ہی ہوا۔ یہودیوں نے ایلیہ نبی کے دوبارہ آنے کے یہ معنی کیے کہ در حقیقت وہی یعنی ایلیہ ہی دوبارہ آ جائے گا، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے ان آیتوں کے یہ معنی نہ کیے، بلکہ دوبارہ آنے کو استعارہ اور مجاز قرار دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہود نے توریت کے بعض مقامات کے یہ معنی کیے کہ آخری نبی جو ان کو غیر حکومتوں سے چھڑائے گا وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معنی کیے کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہے۔ ایسا ہی اس وقت میں ہوا
اور ایک شخص جو ذرہ عقل اور فہم سے کام لے سمجھ سکتا ہے کہ جو بعض مقامات قرآن شریف مثلا وفات یا حیات حضرت مسیح علیہ السلام اور دوسرے امور جو ہمارے اور مخالف علماء میں متنازع فی ہیں، ان میں ہماری طرف